سورۃ اللیل مکیہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے آغاز کے اندر چند چیزوں کی قسموں کو یاد فرمایا۔ فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم ہے کہ جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم ہے کہ جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، نر اور مادہ کو پیدا کرنے کی قسم ہے، یا وہ ذات جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان کا جو پیدا کرنے والا خالق ہے اس کی قسم ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں، تمہاری کوششوں کے مختلف زاویے ہیں، کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کی قسم یاد فرمائی، اس کے اندر رات اور دن کی قسم کو یاد فرمایا۔ رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ دن اور رات کا بدلنا، رات کا ہونا، پھر سورج کا نکلنا، پھر جو ہے وہ دن کا ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سورہ نبا کے اندر فرماتا ہے، فرمایا کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کے لیے بنایا، لباس بنایا، ساکن بنایا، ساتر بنایا، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو تمہارے معاش کے لیے بنایا۔ اگر رات ہی رات ہوتی اور دن نہ ہوتا تو پھر انسان زندگی کے معاملات حیات، کاروبار حیات اور جو اس کی معاش اور معاشرت ہے اس کو نہ چلا سکتا اگر رات ہی رات ہوتی، اور اگر دن ہی دن ہوتا، رات ہی نہ آتی، اللہ اکبر، تو انسان سکون کیسے حاصل کرتا؟ فرمایا اس رات کو تمہارے سکون کے لیے رکھا اور اس دن کو تمہارے معاش کے لیے اور معاملات زندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی قسم کو یاد فرمایا، فرمایا کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خاص طور پر دن اور رات کی قسم کو یاد فرمایا کہ جب انسان دن کے اندر تھکن کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رات عطا فرمائی کہ جس کے اندر انسان کو نیند آ جاتی ہے اور انسان کے بدن کو راحت اور سکون پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جب سکون حاصل کر لیتا ہے تو پھر سورج نکلتا ہے، سورج کے نکلنے کے ساتھ وہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، دن کی روشنی ہو جاتی ہے اور انسان اپنی روزی کے لیے، اپنے معاش کے لیے نکل پڑتا ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل آتے ہیں، حشرات الارض اپنے اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر مستقل بنیادوں پر رات ہی رہتی تو لوگوں کے لیے معاش کا حصول مشکل ہو جاتا، اور مستقل بنیادوں پر دن ہی رہتا تو لوگوں کے لیے راحت و سکون و آرام نہ رہتا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے کہو کہ یہ بتاؤ کہ اگر قیامت تک رات ہی رہتی تو کون تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دن کی روشنی پیدا کر سکتا تھا؟ کون روشنی لا سکتا تھا؟ اگر تم کہتے ہو کوئی اور الہ ہے تو وہ الہ روشنی لے کر آتا۔ اسی طرح فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ فرمایا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر جو ہے وہ دن ہی دن رہتا، رات نہ آتی تو فرمایا کیسے تم سکون حاصل کر سکتے تھے؟ فرمایا وہ رب العالمین ہے جس نے تمہارے لیے دن کو بھی رکھا ہے، جس نے تمہارے لیے رات کو بھی رکھا ہے۔ تو دن اور رات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہے۔ فرما رب تبارک و تعالیٰ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے
اور ہر چیز کو رب تبارک و تعالی نے آگے نظام کو چلایا۔